سن ہم کرتا، اور اب اس کا ترجمہ بھی بعد میں ہوگا اور اس کی وضاحت بھی کیوں میں نے سارے کلمہ کی تلاوت کی ادھر میں نے اس میں شامل ہوا۔ توجہ کیجیے گا، آتا ہے عباس اس ہستی کا نام ہے جس نے دنیا میں کون و مقام میں ایک جملے کو توجہ سے جس نے دنیا میں کون و مقام میں جو مقام اور منزلت پائی ہے وہ فنا فی حسین کرتا ہے۔ عباس حسین کی ذات میں اور محبت میں ڈوب کے عباس ہو گئے، اور آپ اگر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اپنی ذات کو عباس نے حسین کی ذات میں ایسے بنا کہ تب جا کے عباس ہو گئے۔ محبت حسین میں ذات حسین ابن علی میں عباس نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے، فنا کیا ہے۔ اور یہ جملہ میں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور آپ کی بیداری کا ثبوت پانے کے لیے کہ میدان کربلا میں عباس کا شجاع ہونا عباس کا کمال نہیں ہے۔ میدان کربلا میں عباس کا شجاع ہونا یہ عباس کا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں بہت آہستہ سے کہ اگر دنیا میں علی کا بیٹا بہادر نہیں ہوگا تو کون؟ یہ عباس کا شجاع ہونا میدان کربلا میں عباس کا کمال نہیں ہے۔ عباس کا کمال یہ ہے کہ اگر دنیا کو عباس کا کمال دیکھنا ہے تو عباس کا کمال امام کی اطاعت ہے۔ عباس کا کمال امام کی اطاعت ہے۔ عباس اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنی ذات کو امام حسین کی ذات میں فنا کیا ہے، حسین کی محبت میں فنا کیا ہے۔ اور عباس اس بات کے لائق ہیں کہ چہاردہ معصومین کی موجودگی میں اگر کسی کی معرفت کو حاصل کیا جائے تو وہ عباس ہے۔ چہاردہ معصومین کی موجودگی میں اگر کسی کی معرفت کو حاصل کیا جائے تو عباس ہے۔ ان ہستیوں کے بعد کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، چہاردہ معصومین کی معرفت کے بعد کسی کی معرفت ضروری نہیں ہے، مگر چہاردہ معصومین کی معرفت کے بعد کسی کی معرفت ضروری ہے تو عباس ہے۔ اور وہ جھوٹا ہے، توجہ کیجیے گا، فنا فی ذات حسین، فنا فی محبت حسین کا کمال دیکھیے۔ ایک سلام پڑھتے محمد اب نتیجہ یہ ہے صبح قیامت تک کہ جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہیں عباس کا ذکر ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین کی معرفت رکھتا ہو مگر عباس کی معرفت سے ناشنا ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حسین کا تذکرہ تو کرے مگر اس عباس کا ذکر نہ کرے۔ جہاں حسین کا تذکرہ ہوگا وہیں عباس کا تذکرہ ہوگا، جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہی عباس کا ذکر ہوگا۔ اور عباس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کا وسیلہ ہے عباس۔ چہاردہ معصومین کے بعد اگر پروردگار کی بارگاہ میں کوئی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ اور عباس کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اگر عباس ایک طرف، جملے قدر کیجئے گا، اگر عباس ایک طرف قرب الہی کا وسیلہ ہے اور دوسری طرف قرب حسین کا وسیلہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے
الہی کا وسیلہ بن رہا ہے، وہی عباس قرب حسین کا وسیلہ بن رہا ہے۔ اب اگر کسی کو خدا کی معرفت چاہیے، خدا سے قریب ہونا ہے، تو اسے در عباس سے قریب ہونا پڑے گا، اور اگر کسی کو حسین سے قریب ہونا ہے تب بھی اسے در عباس پہ آنا پڑے گا، اس لیے کہ عباس ایک ہی وقت میں قرب خدا کا بھی وسیلہ ہے اور قرب حسین کا بھی وسیلہ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے اللہ کہ یہ شرف اس ہستی کے علاوہ کسی کو نہیں ملا کہ جو خود بھی باب الحوائج ہو اور ماں بھی باب الحوائج ہو۔ جناب عباس کی فضیلت اسی وقت انسان کو سمجھ میں آئے گی جب ام البنین کے مقام کو دنیا میں ماں کی تربیت کا اثر اللہ نے ام البنین کا مقام جب ابھی نے کیا ہے اور گھر آئی ہے تو بچوں سے منع کیا کہ دیکھو مجھے ماں مت کہنا، میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں۔ اور علی سے منع کیا کہ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریے گا، حالانکہ ام البنین کا نام فاطمہ بنا دیا ہے، مگر ام البنین نے منع کیا یا علی مجھے فاطمہ کہہ دینا پکاریے گا۔ اس کائنات میں فاطمہ بس ایک ہی تھی۔ یہ کرم ہے، یہ مقام ہے جناب ام البنین۔ ماں ایسی ہوتی ہے تو بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے۔ اور آپ کی سماعتیں بیدار ہو، ایک جملہ اور آپ کی نظر کر رہا ہوں، عباس مصطفیٰ خاندان کا مصطفیٰ بیٹا ہے۔ منتخب خاندان کا منتخب بیٹا، عباس چنے ہوئے خاندان کا چنا ہوا بیٹا۔ اور قرآن اگر غور سے پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ خداوند عالم جب کسی مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو اچانک سے نہیں بھیجتا ہے، ماضی کی کئی پشتوں سے اس کی نسل کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اس مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ دجال بھی کمال پر ہے، اور دجال تو اگر دیکھیے تب دجال بھی منزل کمال کی نظر آئے۔ عباس کی منزل پاتے کسی انسان کی جوہر اپنی نہیں کر سکتے۔ عباس کا مقام میدان کربلا میں کربلا سے پہلے ہر مقام پر، اب اس سے زیادہ کیا ہے کہ آپ چھٹے امام جعفر صادق میدان محشر میں توجہ کیجیے، امام میدان قیامت میں عباس کا مقام دنیا پہچانے کہ جہاں سارے شہداء عباس کے مقام پہ رش ہے، سوائے سوچیے کتنا بلند مقام ہوگا کہ جہاں انبیاء رش کرتے ہیں، جہاں شہداء رش کر رہے ہیں، اس عباس کا تو آپ خود سوچیے۔ جناب عباس رمضان کے بہت سے القاب ہیں، جناب عباس کی جہاں نام ہے، جہاں کنیت ہے، وہاں القاب بھی ہیں۔ عباس کی ایک کنیت کیا ہے؟ ابا الفضل کہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں اور جو دیجیے گا کہ شاید یہ رقم بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہو جناب عباس کا۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں زیارت کے لیے وہ میری بات کی تائید کریں گے، امام حسین کے حرم میں ایک دروازہ ایسا ہے جس پہ لکھا ہے باب الحسین، لکھا ہے باب الحسین۔ یہ باب الحسین کس طرح عباس کیا ہے؟ باب الحسین ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس۔ کوئی حسین تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جو پہلے عباس تک نہ پہنچے۔ اور آپ نے نہیں غور کیا عباس علی کے بیٹا ہیں، جیسے باب مدینہ العلم تھا ویسے ہی بیٹا باب الحسین مدینہ العلم ہے۔ اگر باپ تو بیٹا باب الحسین ہے،
ایران میں ایک عالم کی جن کی شخصیت بہت بلند ہے، لیکن جب عمر 13-14 برس کی تھی تو روایت بتاتی ہے کہ ملا وائس کاشفی سبزوار میں، شہر سبزوار میں تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کرتے کرتے تقریر ایک ایسے موڑ پہ آ گئی تھی کہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا، عمر کتنی ہے؟ 13 سال یا 14 سال، مجمع چھلک رہا ہے، تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے طالب دین ہیں، شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے لیکن عمر چھوٹی ہے۔ اور جب یہ جملہ پڑھا تقریر یہاں پہ ہوئی کہ جناب جبرائیل پیغمبر کی پوری زندگی میں پیغمبر کے پاس جو آئے ہیں وہ 12,000 مرتبہ آئے، 12,000 مرتبہ۔ اس مجمع سے ایک ضعیف انسان جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، وہ ضعیف انسان فوراً کھڑا ہوا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا ملا وائس کاشفی ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ جبرائیل پیغمبر کے پاس کتنی بار ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ جبرائیل علی کے پاس کتنی بار ہے۔ وہ لقب ذہن میں تاکہ لطف آئے، عباس کا ایک لقب ہے باب حسین۔ سوچنے لگے کہ میں اسے کیا جواب دوں، اس لیے کہ فرشتہ وحی لے کر پیغمبر کے پاس آ رہا ہے، یہاں جبرائیل کا کوئی سے مطلب ہی نہیں ہے، وہ جبرائیل آ رہا ہے پیغمبر کے پاس آ رہا ہے۔ مگر فوراً ایک حدیث نے پڑھ کے ملا وائس کاشفی کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ ملا وائس کاشفی اسے جواب کیوں نہیں دیتے ہو کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ توجہ کیجیے گا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اسے بتا دو، اگر عقل مند ہوگا تو خود سمجھ جائے گا کہ اگر 12,000 مرتبہ نبی کے پاس جبرائیل آئے ہیں تو 24,000 مرتبہ علی کے پاس تو 24,000 مرتبہ علی کے پاس، اس لیے کہ علی ہے باب مدینۃ العلم، شہر علم کا دروازہ علی بن ابی طالب ہے۔ جو وہ پیغمبر سے ملنے آئے گا ضروری ہے کہ پہلے علی تک پہنچائے اپنے آپ، جو علی تک آئے گا وہ پیغمبر تک آئے گا۔ اور عباس کا ایک لقب کیا ہے؟ باب الحسین۔ اور یہ حدیث بھی آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ روز 70,000 فرشتے حسین کی قبر پہ آسمان سے اترتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے۔ اور روایت کا جملہ یہ بھی ہے جو ایک مرتبہ فرشتہ آ جاتا ہے کہ وہ صبح بھیرا تک نہیں آئے گا۔ اور احساس کیا ہے؟ باب الحسین، اسے ماننا پڑے گا کہ 70,000 فرشتے حسین تک بعد میں جاتے ہیں، پہلے عباس تک آتے ہیں، ملے گا عباس سے حسین تک پہنچنے کا۔ جب تک عباس اذن نہیں دیں گے کوئی حسین تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ قدرن نہیں، چاہے وہ زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، امام حسین کی معرفت اسے ہوگی جو پہلے عباس کی معرفت کو حاصل کرے، اس لیے کہ معرفت کا سلیقہ عباس بتائیں گے، اطاعت کا سلیقہ عباس سے پتہ چلے گا کہ امام کی اطاعت امام کی معرفت کیسے ہوتی ہے۔ جملہ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں زیارت کے لیے، وہ میری بات کی نہ ہی کریں گے، باب الحسین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ جائیے گا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں جا سکتے ہیں وہ جا کر دیکھیں گے۔ اس بات کو توجہ کیجیے میرے لیے، باب جبرائیل کہاں پر ہے؟ باب جبرائیل کہاں پہ ہے؟ انصاف سے بتائیے کہاں ہونا چاہیے؟ باب جبرائیل کو جہاں سے جبرائیل آتے تھے اسے کہاں ہونا چاہیے؟ اسے تو پیغمبر کے گھر میں ہونا چاہیے، مگر ہے کہاں؟ مسجد نبوی میں، اس حصے میں ہے کہ جہاں زہرا کا گھر ہے۔ اب وہ گھر تو نہیں ہے مگر وہ حصہ موجود ہے۔ باب جبرائیل کو ہونا چاہیے پیغمبر کے گھر میں، مگر زہرا کے گھر میں باب جبرائیل کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسالت تک جانے کے لیے اجازت دیں گی فاطمہ، اور حسین تک جانے کے لیے اجازت دیں گے عباس۔ صلوات بر محمد۔
ذرا ادھر آپ حضرات سمٹ جائیں تاکہ آنے والوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے آپ ادھر متوجہ رہیے، لوگ آتے رہیں گے. مجلس حسین ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی علی میرے عزیزو، پیغمبر تک رسالت تک جانے کی اجازت اگر کسی کو ملے گی تو زہرا سے ملے گی، اور حسین تک جانے کی اجازت کسی کو ملے گی تو عباس سے ملے گی. آپ تاریخ پڑھیے، کوئی امام حسین سے اس وقت تک ملاقات نہیں کر پاتا تھا جب تک جناب عباس مکمل طریقے سے اس کی چیکنگ نہیں کر لیتے تھے. یہ روایت کے جملے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلحہ لے کر آیا ہے میرے امام سے ملنے کے لیے. اللہ رے وفا، خدا کی قسم، جب عباس مطمئن ہوتے تھے تو عباس پھر حسین کے پاس بھیجتے تھے. یہی وفا تو ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک عباس کا نام آج تک باقی ہے. جہاں حسین کا نام ہے وہاں عباس کا نام ہے. جی، اور میں نے ابھی کہا کہ اب اس سے زیادہ کسی کے لیے اور فضیلت کی بات کیا ہوگی کہ کوئی علی کا بیٹا ہو. اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے؟ علی کا جو بیٹا ہوگا، علی خیر کا مرقع ہے، تو ماننا پڑے گا جو کچھ اوصاف، جو کوالٹیز علی کے اندر ہے، وہ سارے اوصاف لہو کے ذریعے سے منتقل ہوں یا عباس تک. مگر اس کے باوجود بھی جناب عباس کبھی فخر نہیں کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں علی کا بیٹا ہوں. فخر کس پہ کیا ہے؟ فخر کیا ہے حسین کی غلامی پر. جی، فخر کیا ہے حسین کی غلامی پر، اور فخر کر کے بتایا ہے صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو، لوگوں کو، دنیا کو کہ یاد رکھنا کبھی غیرے کی غلامی نہ کرنا. اگر کسی کی غلامی بھی اختیار کرنا تو ایسے کی جو تمہیں خدا تک پہنچا سکے، خدا تک پہنچا سکے. عباس کو حسین کی غلامی پہ فخر تھا. اٹھائیے یہ جملہ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں. جب کوئی پوچھتا تھا تو عباس بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں آقا حسین کا غلام ہوں. اور میں آپ سے ایک چیز اور معلوم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک دستور قانون سمجھ لیجئے. گاؤں دیہات کا ماحول ہے، یہاں زیادہ اس بات کو یہاں بہتر طریقے سے سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور بتایا بھی جا سکتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایک درخت بہت گھنا ہو جاتا ہے، کاش میری بات پہنچ جائے آپ کی سماعتوں تک. ایک درخت جب بہت گھنا ہو جاتا ہے، جڑ مضبوط ہو جاتی ہے، شاخیں پھیل جاتی ہیں، اور بہت دور تک جب وہ چلا جاتا ہے، اور پھر کوئی اس درخت کے بغل میں کوئی دوسرا درخت لگایا جاتا ہے، تو اس بڑے درخت کے سامنے اس چھوٹے درخت کی کوئی شناخت اور پہچان نہیں رہتی ہے. اولاً یہ کہ یہ پروان ہی نہیں چڑھتا ہے، چونکہ جڑ اس کی اتنی مضبوط ہو چکی ہے، شاخیں اتنی دور تک پھیل چکی ہے کہ وہ جو دوسرا درخت لگایا جائے گا وہ کبھی پروان نہیں چڑھے گا. اور اگر پروان چڑھ بھی جائے تو کبھی پہچانا نہیں جائے گا. پہچانا کون جائے گا؟ وہی بڑا درخت. بالکل وہی چیز انسانوں کے اندر ہے. کوئی چھوٹا انسان کسی بڑے انسان کے ساتھ رہنا شروع کر دے تو اس چھوٹے انسان کو دنیا نہیں پہچانے گی، ہمیشہ بڑے انسان کو پہچانے گی. اللہ رے عباس کی غلامی، کہ عباس حسین کی غلامی میں ہے، زندگی حسین کے سائے میں گزار رہے ہیں، اور پہچان کیا پا رہے ہیں؟ ابوالفضل عباس. یہ عباس کی کنیت ہے نا، یہ عباس کی پہچان ہے. عباس کیا ہے؟ فضیلتوں کا باپ ہے. باپ یاد رکھیے گا، فضیلتوں کے باپ کو عباس کہا جاتا ہے. اور یہاں پر دو معنی ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. چونکہ میں پہلے یہ بتا دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ابوالفضل کنیت اس لیے ہے کہ چونکہ عباس علمدار کے بیٹے کا نام فضل تھا. یہ ابوالفضل بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے. عرب کا قانون، بنی ہاشم کا دستور یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسی وقت اس کی کنیت بھی رکھ دیتے تھے نام کے ساتھ. اب جب کنیت بچپنے میں رکھا رہی ہے ولادت کے وقت، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کنیت کا آنے والے کی اولاد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہاں تو بچہ پیدا ہو رہا ہے، کنیت رکھی جا رہی ہے. عباس کی کنیت کیا ہے؟ ابوالفضل.
توجہ کیجئے گا، اس ابو الفضل کا دو معنی ہمارے علماء بتاتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ ابو الفضل کا معنی یہ ہوتا ہے فضیلتوں کا باپ۔ کیا مطلب فضیلتوں کا باپ؟ جس کی طرف چہاردہ معصومین رجوع کرے اسے ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ دنیا ان 14 کی طرف رجوع کرتی ہے، یہ 14 جس کی طرف رجوع کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ سلامات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دنیا دیکھیے، تھوڑی دیر سن لیجئے، ذرا سا تحمل کر کے، چونکہ تھکے ہیں مجھے معلوم ہے، اور سننے کے بعد یہ ظاہر سی بات ہے یہ دعوت ذوالعشیرہ تھوڑی ہے، یہاں حساب کتاب ہمارے یہاں برعکس ہو جاتا ہے، وہاں پہلے کھلایا گیا ہے بعد میں سنایا گیا ہے کہ نہیں؟ یہاں پہلے سنایا جاتا ہے اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہ نکالے۔ یہ بھی فیض حسین ابن علی ہے کہ حسین پہلے روح کی غذا کو دیتے ہیں، بعد میں جو کیجیے گا تاکہ جب روحانی غذا پہنچ جائے تو جسمانی غذا اتنی ہی لی جائے جتنا جسم کو ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ چمان چمان گلی گلی، علی 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 علی، شہر شہر گلی گلی، علی 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 علی، حیدری یا موضع بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو دو معنی ہے، ایک معنی فضیلتوں کا باپ جس کی طرف چہاردہ معصومین رجوع کرے، اور دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے فضل و کرم کا باپ۔ فضل کا باپ نہیں، عباس فضل و کرم کے باپ ہیں۔ فضیلت چلی ہے تو عباس سے چلی ہے، کرم چلا ہے تو عباس سے چلا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عباس کی کنیت ہے، توجہ کیجئے گا۔ جیسے بالکل ویسی ہی عباس کی کنیت ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی ایک کنیت کیا ہے؟ ابو تراب، یہ کسی کنیت ہے؟ مولا علی کی ہے۔ بیدار ہے نا آپ؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ابو تراب کا معنی کیا ہے، دیکھیے آپ نے بتایا ماشاءاللہ مٹی۔ ابو تراب کا معنی کیا ہے؟ مٹی کا باپ۔ توجہ کیجئے گا، وہ جملہ پہلے ذہن میں رہے تاکہ اب جو بات بیان کروں اس پہ لطف آ سکے۔ بنی ہاشم اور عرب کا قانون دستور یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسی وقت کنیت رکھتے تھے، مستقبل کو دیکھ کے کنیت رکھی جاتی تھی، بچوں کے مطابق نہیں کہ ان کے بچے کا نام فضل ہوگا یا پیغمبر کی کنیت ابو القاسم ہے چونکہ قاسم پیغمبر کے بیٹے تھے لہٰذا ابو القاسم کہا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے کنیت؟ ابو تراب۔ تراب کا معنی کیا ہے؟ مٹی۔ ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ، آپ نے بتا دیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مٹی کا باپ کہنے میں اس میں میرے مولا علی کی کون سی فضیلت نظر آ رہی ہے؟ مٹی کا باپ کہنے میں کوئی علی کی فضیلت سامنے آ رہی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر علی کی ایک کنیت ابو تراب ہے یعنی مٹی کا باپ، تو اس میں مولا کائنات کی کون سی فضیلت سامنے نکھر کے آ رہی ہے؟ کوئی اگر فضیلت ذہن میں آ رہی ہے کہ علی مٹی کے باپ ہیں اور کوئی ایسا ذہن، کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا اشارہ تو مجھے بتائیے۔ یہ مٹی کا باپ جو مولا کائنات کی کنیت ہے ابو تراب، اس کے کیا معنی ہے؟ اور یہی سوال واللہ اگر ائمہ معصومین سے چاہنے والے آ کے سوال نہ کرتے تو صبح قیامت تک ہمیں حقیقت پتہ نہ چل پاتی۔ یاد رکھیے گا، آنے والے نے چھٹے امام سے آ کر پوچھا مولا یہ بتائیے جو آپ کے جد کا امام اول کا جو لقب ہے ابو تراب، جو امام کی کنیت ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اب تو امام سمجھ گیا، چونکہ امام وہی تو ہوتا، وہ امام ہی کیا ہو جو انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو نہ سمجھ سکے۔ آپ سوچئے، امام سمجھ گئے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تو امام نے کہا مسکرا کے پہلے یہ تم بتاؤ کہ تمہارے ذہنوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں ابو تراب کا معنی کیا ہے؟ تو اس نے بھی بالکل وہی جواب دیا جو بھی آپ نے دیا تھا۔
فرزند رسول تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کے باپ کو۔ امام نے کہا نہیں، یہ معنی نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، توجہ کیجیے گا، حقیقت کچھ اور ہے۔ اب امام نے ایک آیت پڑھی قرآن کی اس کے سامنے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، احسنت، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، قرآن کی آیت امام نے پڑھی۔ اب امام نے پوچھا کہ پہلے یہ دیکھو کہ قرآن میں تراب کسے کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول ہم آپ سے پوچھنے آئے، آپ ہی بتا دیجئے کہ تراب کا معنی قرآن میں کیا ہے، یا تراب کا معنی آپ کی زبان میں کیا ہے۔ امام نے کہا قرآن کی زبان میں اور اہل بیت کی زبان میں تراب کہتے ہیں میرے جد کے شیعہ کو، کاش میری بات پہنچ جائے، تراب کہتے ہیں میرے جد کے شیعہ کو۔ اب اس نے کہا مولا اس کا بھی معنی بتا دیجئے، ابو تراب کسے کہتے؟ کہا خود سمجھ لو، اگر تراب شیعہ کو کہتے ہیں تو ابو تراب شیعوں کے باپ کو کہتے ہیں، ابو تراب شیعوں کے باپ کو کہتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مولا اس آیت کا معنی بتا دیجئے کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میدان محشر میں ایک انکار کرنے والا کفر افسوس ملتا ہوا اور یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اے کاش کہ ہم دنیا میں تراب ہوتے۔ امام نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کفر افسوس وہاں مل کے اور ملتا ہوا یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اے کاش کہ دنیا میں ہم علی کے شیعہ ہوتے۔ سوچئے کتنا مقام بلند ہے، اے کاش کہ ہم دنیا میں علی کے شیعہ ہوتے۔ تو میرے عزیزو جس طریقے سے ابو تراب مولا کائنات کی کنیت ہے، جس طریقے سے ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ پیغمبر اکرم کی، اسی طریقے سے ابو الفضل کنیت ہے جناب حضرت عباس علمدار کی۔ جناب عباس عمر کتنی ہے میدان کربلا میں؟ 32 یا 34، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں انہی چیزوں میں آج تک الجھے ہوئے کہ گھوڑے کا رنگ کیا تھا۔ توجہ کیجیے گا، یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ذمہ داری سے جملہ ادا کر رہا ہوں۔ یا اس پہ حجت کرتے ہیں کہ جناب عباس کی عمر کتنی تھی، امام حسین کی بیٹی کا نام سکینہ تھا یا سکینہ تھا یا رقیہ تھا۔ میرے عزیزو ان چیزوں میں نہ الجھیے، ہمیں عباس کی عمر سے کیا لینا دینا ہے۔ عباس میدان کربلا میں چاہے 32 سال کے ہوں یا 34 سال کے ہوں یا 40 سال کے ہوں، ہمارے لیے معیار عباس کا وہ کردار ہے جو عباس نے میدان کربلا میں کردار پیش کیا ہے۔ امام حسین کی بچی کا نام جو 4 سالہ بچی تھی سکینہ تھا، رقیہ تھا یا سکینہ تھا، اس سے کیا مطلب ہے؟ ایک بچی تھی میدان کربلا میں جس نے یہ کردار پیش کیا ہے، یہ اہم ہے میرے عزیزو۔ عباس علمدار چاہے 34 سال کے ہوں یا 32 سال کے ہوں، عباس نے جو درس دیا ہے اطاعت امام وہ ہمیں لینا ہے۔ جناب عباس علمدار کو صرف شجاعت سے مخصوص نہیں کر دینا ہے، اور اگر شجاعت سے مخصوص کیا جائے گا تو مجھے انصاف سے بتائیے، یہ جو میں نے ابھی حدیث میں پڑھی ہے کہ چھٹے امام بیان کر رہے ہیں کہ وہ مقام ہے میرے جد کا، میرے چچا عباس کا، توجہ کیجئے گا، کہ جس پر تمام انبیاء سوائے 4 معصومین کے تمام شہداء رشک کریں گے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مقام کیسے عطا ہوا ہے عباس کو؟ اگر آپ کہیں کہ بہادری کی بنا پہ عطا ہوا ہے تو مجھے آپ بتائیے کیا وہ جنگ کے جوہر میدان کربلا میں عباس دکھا سکے جو دکھانا چاہیے تھا؟ نہیں دکھایا، جنگ کی اجازت ہی نہیں ملی۔ جنگ کی ہے عباس نے، مگر اس طریقے سے نہیں کی ہے جس طریقے سے حسین نے زہیر ابن قین کو میدان میں جنگ کے لیے بھیجا ہے، حبیب نے مظاہر کو جنگ کی اجازت دی ہے، علی اکبر کو جنگ کی اجازت دی ہے، قاسم کو جنگ کی اجازت دی ہے، اون محمد کو جنگ کی اجازت ملی ہے، مگر عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے۔ مگر عباس نے جنگ کی ہے، بغیر لڑتے ہوئے عباس نہر فرات تک نہیں پہنچے ہیں، عباس نے جنگ کی ہے، لیکن اس طریقے سے جنگ نہیں کی ہے جو جنگ کرنے کا حق تھا۔ تو اگر بہادری معیار بنا رہے ہیں تو جنگ تو عباس نے میدان کربلا میں کی نہیں ہے،
پھر یہ مقام خدا کیسے دے رہا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ پانی پہنچانا تھا، پانی لانے گئے تھے تو پانی بھی نہیں آیا، پھر خدا عباس کو یہ مقام کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اطاعت میدان کربلا میں عباس کے اندر امام وقت کی تھی، اس مقام تک دنیا پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اس مقام تک اس طریقے سے اطاعت، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک کبھی عباس نے حسین کی بات پر بات نہیں کہی ہے۔ آج تک جناب عباس نے حسین کی بات پر کوئی بات نہیں کہا، یقین جانیے۔ لیکن ایک موقع میدان کربلا میں ایسا آیا کہ جہاں عباس نے اپنے آقا کی بات پر ایک بات کہی ہے، اور وہ میں بھی انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا تاکہ آپ کے علم میں وہ چیز اضافہ بھی ہو سکے۔ توجہ کیجئے گا اور تصورات سے آپ اپنے ذہن کو بیدار بھی کر سکیں۔ 8 محرم ہے، عباس میدان کربلا میں نہ ہوتے تو یقین جانیے پھر آج کربلا کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یقیناً حسین امام وقت ہیں، تنہا حسین وہ کر جاتے جو کوئی نہیں کر پاتا، امام ہیں، حجت خدا ہیں، لیکن حسین کو ایسے بھائی کی ضرورت میدان کربلا میں تھی۔ تبھی تو علی نے دعاؤں میں عباس کو مانگا ہے، کسی آج تک کچھ نہیں مانگا، علی نے عباس کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ اور روایت اٹھا کے پڑھیے کہ جب سن 40 ہجری میں علی کی شہادت کا وقت قریب آیا ہے تو علی وصیت کر رہے ہیں۔ کتنے سال کے ہیں جناب عباس علمدار؟ 26 ہجری میں عباس کی ولادت ہے، سن 40 میں علی دنیا سے جا رہے ہیں، تقریباً 14 سال کے عباس علمدار ہیں۔ مگر ذرا روایت پڑھیے، مقتل پڑھیے۔ علی نے جب سب سے وصیت کر لی تو ایک خاص اہتمام عباس کے ساتھ کیا ہے، سب کو حجرے سے نکال دیا، چلے جاؤ باہر کچھ دیر کے لیے، عباس کو ام البنین بھیجیے۔ عباس حجرے میں آئے ہیں، علی نے کہا ام البنین ذرا دروازے کو بند کر دیجیے، مجھے عباس سے کچھ باتیں کرنی ہے، سر پہ ضربت لگی ہے میرے مولا کی۔ عباس 13 سال یا 14 سال کی عمر ہے، عباس قریب بیٹھے ہیں اور علی نے ایک مرتبہ کہا میرے لال عباس اذا کانا یوم عاشورا، اے میرے لال عباس جب عاشور کا دن آ جائے اور تم نہر فرات میں داخل ہو جانا، یادا ان تشرب الماء، تو میرے لال عباس یاد رکھنا پانی کو منہ نہ لگاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی حسین کے بچے خیام حسینی میں پیاسے رہیں گے، اے عباس پانی کو منہ نہ لگانا۔ یہ حسین نے وصیت کر دی، علی نے وصیت کی عباس سے، اور علی دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ وصیت عباس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اور وہ موقع آیا کہ جب 2 محرم کو حسین کا کارواں وارد کربلا ہوا، شب عاشور آ گئی اور عباس رات بھر خیموں کا تلایا کر رہے ہیں۔ کسی اسنا میں زہیر نے اپنے گھوڑے کو عباس کے گھوڑے سے قریب کیا اور ایک مرتبہ جوش شجاعت، داد شجاعت زہیر نے عباس کو دلوائی ہے، اور کیا کہا؟ عباس ذرا قریب آؤ، تمہارے بابا کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ یہ جملہ ہے مقتل کا۔ عباس نے کہا زہیر دیکھتے نہیں ہو فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، لیکن چونکہ تم نے میرے باپ کا نام لیا ہے میں بغیر سنے آگے نہیں جا سکتا ہوں، مگر میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو زہیر کے گھوڑے کے قریب کیا اور کہا زہیر بتاؤ میرے بابا نے کیا کہا تھا تم سے؟ کہا عباس تم جانتے ہو تمہارے بابا نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ علی کے شیر نے ایک مرتبہ انگڑائی لی ہے، اور جب انگڑائی لی ہے تو تسمہ ٹوٹا ہے، زرہ ٹوٹی ہے، اور ایک جملہ کا عباس زہیر کل قربانی کا دن ہے نا، کل فقط آقا سے اجازت دلوا دو، اگر میں کربلا کا نقشہ نہ بدل دوں تو میرا نام عباس نہیں ہے۔ اور حسین تو یہ جانتے تھے۔ اور اس کے بعد سے روایت بتاتی ہے کہ رات گزر رہی ہے شب عاشور کہ عباس کے کانوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ عباس قریب گئے، خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ام کلثوم گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ بی بی ابھی عباس زندہ ہے،
رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا کہ بھیا عباس تم تو جانتے ہو ساری بیویاں اپنے بچوں کو کل کے لیے آمادہ کر رہی ہیں، خدا نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کل میں کسی اپنے بھیا حسین پہ قربان کری ہوں۔ ایک مرتبہ میرے عزیزو مقتل کے جملے عباس رونے لگے اور رو کر ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی نہ گھبرائیے، کل میں اپنی جان آپ کی طرف سے آقا حسین پہ قربان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیجئے صبح عاشور، شب عاشور گزر گئی اور صبح عاشور آ گئی۔ اب وہ وقت آیا کہ جب اصحاب باوفا دنیا سے چلے گئے، اجازت ملی جنگ کی اور اپنی جان کو حسین پر قربان کیا، اور بنی ہاشم نے اب کوئی نہیں باقی ہے، تنہا یا تو علی اکبر ہے یا عباس ہے یا جھولے میں حسین کا بیٹا علی اصغر ہے۔ اللہ رے عباس کی وفاداری، خدا کی قسم کبھی آقا حسین کے سامنے عباس نے زبان نہیں کھولی ہے، کبھی عباس کی بات پر کبھی حسین کی بات پر عباس نے کبھی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ خاموشی سے آ کے جناب عباس حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے سر جھکا کے۔ حسین سمجھ گئے عباس کیوں آئے ہیں، حسین سمجھ گئے کہ عباس کیوں آئے ہیں، مگر اب روایت کے جملے ہیں کہ حسین اجازت دے تو کیسے دے؟ اگر حسین نے عباس کو جنگ کی اجازت دے دی تو کربلا کا نقشہ بدل جائے گا۔ روایت کے جملے کہ حسین یہ سوچ ہی رہے تھے، فکر کر رہے تھے کہ بچوں کی العطش کی صداؤں نے حسین کو ہمت دی، اے عباس اگر جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے سبیل کا اہتمام کر دو، بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دو۔ لیجئے عباس کو اجازت ملی مگر جنگ کی اجازت نہیں ملی، پانی لانے کی اجازت ملی۔ عباس اس خیمے کے قریب آئے جو خیمہ مشکیزوں سے مخصوص تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے مگر تصور شرط ہے۔ روایت بتاتی ہے جب اس خیمے کے قریب آئے جو خیمہ مشکیزوں سے مخصوص تھا، اور جب عباس نے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، سوکھی مشکیزوں سے بچے سینہ لگا کے زمین کربلا پہ لوٹ رہے ہیں۔ سوچئے آپ یہ سن نہیں پا رہے ہیں، عباس نے میدان کربلا میں اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا کہ سوکھی مشکیزوں سے بچے سینہ لگا کے زمین کربلا پہ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، عباس نے اس منظر کو دیکھا، بھتیجی کو بلایا، سکینہ لاؤ مشکیزہ مجھے دے دو، اب تمہارا چچا پانی لانے جا رہا ہے۔ لیجئے عباس مشک سکینہ کے ساتھ نہر فرات تک پہنچ گئے، مگر جنگ کرتے کرتے وہاں تک پہنچے ہیں، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ کوئی عباس کا راستہ روک سکے۔ نہر فرات میں پہنچے، مشک سکینہ کو پر کیا ہے، اور اب وہ موقع آیا کہ جب عباس نے چلو میں پانی لیا ہے۔ بعض خطبہ، بعض علماء اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ عباس نے چلو میں پانی پینے کی غرض سے لیا تھا، مگر عباس کو حسین یاد آ گئے تو عباس نے پانی کو پھینک دیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حسین عباس کے نگاہوں سے یا نظروں سے ایک لمحے کے لیے جدا کب تھے جو عباس کو حسین یاد آئیں گے؟ یہ پانی در حقیقت جو عباس نے میدان کربلا میں نہر فرات میں چلو میں لیا، اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ شاید چلو میں پانی لے کے نجف کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا گواہ رہنا، عباس نے تمہاری وصیت کے بھرم کو باقی رکھا۔ اللہ اکبر۔ اے بابا، عباس نے پانی کو منہ نہیں لگایا ہے، اور اب وہ موقع آیا کہ عباس چلے ہیں خیام حسینی کی طرف۔ 8 محرم ہے، سال آئندہ کون زندہ رہے گا، کون حسین کے علمدار پر آنسو بہائے گا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بڑی قربانیاں ہیں میدان کربلا میں عباس کی۔ عباس میدان کربلا میں بہت مظلوم شہید ہیں، تصور شرط ہے۔ چلے ہیں عباس، یہاں تک کہ داہنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، مگر جس طریقے سے مشک سکینہ کی حفاظت کر رہے ہیں اسی طریقے سے اس پرچم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مقتل کے جملے میں آپ کو بتاؤں، جب ہاتھ کٹ گئے تو علم کو پاؤں سے پکڑا ہے،
دبایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم گر گیا تو بچوں کی آس ٹوٹ جائے. بچے دور سے اسی علم کے سہارے تو ہے کہ میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. اللہ اکبر. کہ اتنے میں ہرملا اس منظر کو جب دیکھتا ہے تو اس ملعون کو یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ آخر دونوں بازو قلم ہو گئے مگر کوئی طاقت نہیں ہے جو عباس کو روک پا رہی ہے. جب بہت غور سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ عباس کی جان، عباس کی طاقت عباس کے جسم میں نہیں ہے. عباس کی طاقت، عباس کی جان مشق سکینہ میں ہے. بس تیر کو نکالا ہے، تیر چلایا ہے. تیر جب چلا ہے، مشق سکینہ جب چھلا ہے، اللہ اکبر، تو اب روایت کے جملے ہیں کہ ایک ملعون نے عباس کے سر پہ گرز لگایا ہے. ام البنین کا لال منہ کے بل زمین کربلا پہ آیا ہے. اور اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں عباس نے آقا کو آواز دی، حسین نے مرثیہ پڑھا. عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. حسین مرثیہ پڑھتے پڑھتے، بس میں ختم کر رہا ہوں، 2-4 جملے اور بہت اہم جملے. تصورات آپ کے لیے ضروری ہے، تصور شرط ہے. حسین قریب آئے عباس کے مرثیہ پڑھتے پڑھتے. کچھ خواہشات کو ظاہر کیا. عباس نے کچھ وصیت کی ہے مگر رمق حیات باقی ہے. مجھے نہیں معلوم ہے جملہ آپ کیسے سنیں گے میرے عزیزو، مگر روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ جب وصیت ہو گئی، خواہش کو ظاہر کر لیا حسین نے، تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو عباس کے کمر کے نیچے ڈالا. وہ آنکھیں جو اب تک بند تھی، عباس نے پھر آنکھوں کو کھولا اور یہ پوچھا کہ آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو سنیں گے عباس حسین نے جملہ کہا، عباس آؤ اٹھو چلے تمہیں خیمہ لے چلے. اے عباس اٹھو تمہیں خیمے میں لے چلے. اللہ اکبر. یہ وہ موقع تھا کہ جہاں عباس نے حسین کی بات پر ایک بات کہی. عباس نے کہا آقا چونکہ میں آپ کی بیٹی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، لہذا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ اگر میں پانی نہ پہنچا سکا تو آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. حسین نے عباس کی لاش کو ترائی پہ رکھا، عباس کے علم کو اٹھایا، علم عباس کو لیا، خیمے کی طرف آئے. ایک بچی پہلے سے منتظر تھی. اللہ اللہ. جب چچا نظر نہیں آئے تو بابا کے قدموں میں لپٹ گئی. اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ اے سکینہ تمہارا چچا ترائی پہ سو گیا. اے سکینہ علم آ گیا مگر علمدار نہ آ سکا. وسوالم الذین ظلموا ای منقلبی ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. ماتم حسین.